السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو اور کہا ہو کہ اب اس کا بالکل علاج نہیں ہو سکتا اور انسان بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ کس طرح شامل حال ہوتی ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے طارق بھائی کا۔ میں آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھ رہا ہوں کہ طارق بھائی کی بیٹی بہت زیادہ بیمار تھی اور اس کی سرجری ہونی تھی۔ وہ اپنے شہر کے ہاسپٹل میں لے کر گیا، بڑے ہاسپٹل میں، کہ میری بیٹی کسی طرح بچ جائے، اور بہت منت ترلے کیے، ہر رشتہ دار کے دروازے کو کھٹکھٹایا کہ مجھے کہیں سے پیسے مل جائیں، مجھے کہیں سے کوئی ذریعہ بن جائے کہ میری بیٹی صحت یاب ہو جائے۔ وہاں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور کہا کہ 4 سے 5 لاکھ روپے کا آپ کا خرچہ ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو آپ کی بیٹی کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، جیسے کیسے دن گزر گیا، رات آئی اور بیٹی اب وہیں ہاسپٹل میں ہے، گھر نہیں لے کر آیا۔ بے بس مجبور باپ بیچارہ کیا کرے؟ تو رات کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھ کر ہچکیاں لیتا ہوا طارق ایک کونے میں بیٹھا ہوا، ایک بزرگ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے کہا، کندھے پر ہاتھ رکھا کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں، اللہ کا دروازہ کھلے ہے، آپ استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں، اللہ کی مدد ضرور آپ کے ساتھ آئے گی۔ اب اس طارق کے پاس اور کچھ تو بچا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اور چارہ، کوئی اور راستہ تھا، تو اس نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ پوری رات اس کی زبان اور آنسو بہتے رہے اور استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ اور جب صبح ہوئی اور ڈاکٹرز کے آنے کا ٹائم ہوا تو دیکھے کہ ایک خوبصورت نوجوان شخص ڈاکٹر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس نے آتے ہی جب دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بہت سیریس حالت کے اندر ہے، اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خطرناک ہے، تو اس نے آپریشن تھیٹر کے اندر اسے بلا لیا اور وہیں اس نے آپریشن شروع کر دیا۔ 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد جب ڈاکٹر آپریشن کر کے نکلا آپریشن تھیٹر سے، تو اس کے والد طارق باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس ہاسپٹل کا 2 مہینے کے بعد وزٹ کرتا ہوں، لیکن صبح اٹھتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس ہاسپٹل میں جاؤں، اور میں کوئی چیز مجھے کھینچ کر لا رہی تھی اس طرف۔ بس میں صبح اٹھتے ہی تیار ہوا اور اس ہاسپٹل کی طرف آ گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے آنسو اور آپ کی دعا ہی لے کر آئی ہے۔ خیر، آپ کے پیسوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ آپریشن آپ کی بیٹی کا کر دیا ہے، اللہ اسے صحت دے، تندرستی دے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ طارق وہیں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو میری بیٹی کی جان بچائی اور اسے صحت عطا کی، اور اس ڈاکٹر کو دعائیں دینے لگا۔ استغفار کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی اپنی ضرورتیں پوری کروانی ہیں وہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ جس نے اپنی حاجتیں پوری کروانی ہیں، رزق میں فراوانی کروانی ہے، ہر لحاظ سے جو تمنا، جو حاجت دل میں لیے بیٹھے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ وہ صرف استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ آج ہی سے تہیہ کریں کہ استغفر اللہ کو نہیں چھوڑنا، اس کو اپنے دامن سے باندھ لینا ہے، پلو سے باندھ لینا ہے۔ اور بھئی دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیز احباب کے لیے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس میں افتخار بھائی ہیں، اسی طرح ہماری بہت ساری بہنیں ہیں، اور حمدان بھائی ہیں، اور فیروز بھائی ہیں، اور اسی طرح نکیم ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، سب کی تمام جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے، اور سب کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے پورا کرے، اور سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو ایک لائک بھی دے دیں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، اور اس کو صدقہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔